سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور قطر نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ہر ایک سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئے اور سیلاب متاثرہ لوگوں کی مدد کرے۔ پاک فضائیہ ملک کے مختلف حصوں میں متاثرین سیلاب کے بچاؤ اور امداد کی فراہمی کے لیے بھرپور طریقے سے مصروف عمل ہے۔ پاکستان نے بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک اور رہنما کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخانہ اور انتہائی اشتعال انگیز بیان کی مذمت کی ہے۔ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور قطر نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج دوحہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ ملاقات میں دو طرفہ اور باہمی دلچسپی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قطر سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کوششوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہوں نے ناگہانی آفات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے سمیت تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی اور نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آفت سے متاثرہ علاقے کی بحالی ایک بڑا ہدف ہے جسے صرف مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں، مخیر حضرات اور تنظیموں سمیت عوام سے اپیل کی کہ وہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے تعاون کریں۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ہر ایک سے اپیل کی ہے کہ وہ آج سے وزیر اعظم سیلاب امدادی فنڈ میں اپنی عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں تمام کمرشل بینکوں کو عطیات وصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی وزیر اعظم امدادی فنڈ میں عطیات دے سکتے ہیں۔ یہ عطیات وزیر اعظم امدادی فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے قوم سے کہا کہ وہ آگے آئے اور سیلاب متاثرین کی مدد کرے۔ پاک فضائیہ ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی میں بھرپور طریقے سے مصروف ہے۔ پاک فضائیہ نے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ امدادی سرگرمیاں مصیبت کی گھڑی میں ہم وطنوں کو امداد کی فراہمی کے لیے پاک فضائیہ کے عزم کا عملی ثبوت ہیں۔ پاک فضائیہ کی طرف سے بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہیں۔ پاک فضائیہ نے مختلف علاقوں میں طبی کیمپ بھی قائم کیے ہیں جہاں ڈاکٹرز اور طبی عملے سمیت متاثرین کو 24 گھنٹے مفت طبی امداد اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ امداد کے دوران پی اے ایف کی ہنگامی ٹیمیں لوگوں میں تیار کھانا، راشن اور دوسری ضروری اشیاء تقسیم کر رہی ہیں۔ موسلادھار بارشوں کے باعث نواب شاہ کا ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق متعلقہ حکام کو متحرک کر دیا گیا ہے کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو ہوائی اڈے کو فعال بنائیں۔ ترجمان نے کہا کہ متبادل کے طور پر ملتان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمیشن سندھ ضلعی انتظامیہ کی سفارشات اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ پر حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حیدرآباد کے 9 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان اگلے جمعے کو کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کل ایک جائزہ اجلاس طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے بھیجی گئی رپورٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔
پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ ملک کا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے منسلک ہے۔ لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی ترقی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط سیاسی نظام ملک کے استحکام اور جمہوریت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پنجاب کے گورنر نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو سیاسی جماعت کی پالیسی کے مطابق عوام کی خدمت یقینی بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ صحت کارڈ اسکیم کے تحت رجسٹرڈ نجی ہسپتالوں میں مفت علاج معالجے کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت کی کہ صحت کارڈ اسکیم کے تحت عوام کے مفت علاج میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے نجی ہسپتالوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محمود خان نے کہا کہ نجی ہسپتالوں کے تحفظات کے حل کے لیے شفاف تحقیقات کی جائے گی۔ انہوں نے نجی ہسپتالوں کی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ بلا تفریق بہترین علاج معالجہ یقینی بنائیں۔ پاکستان نے بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک اور رہنما کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخانہ اور اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران دوسری بار بی جے پی کے کسی رکن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں توہین آمیز بیان دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ان انتہائی گستاخانہ الفاظ سے پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اس عہدیدار کے خلاف علامتی اور سرسری انضباطی کارروائی سے بھارت میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے کرب اور غم و غصے کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ بھارت میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے سے بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے۔ مسلمان اور اسلام مخالف ایجنڈے کو کھلے عام آگے بڑھانے پر بی جے پی کی موجودہ حکومت کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ اس سال کے پہلے 7 ماہ میں پاکستان کی چین کو برآمدات میں اضافے کا رجحان ہے۔ بیجنگ میں کاروباری شخصیات کے ایک گروپ سے باتیں کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ گزشتہ سال چین کو ہماری برآمدات ریکارڈ اضافے کے ساتھ 3 ارب 60 کروڑ ڈالر رہیں۔ معین الحق نے تاجروں اور کاروباری شخصیات پر زور دیا کہ وہ چین کو پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے لیے پاکستان کی حکومت سے تعاون کریں اور انہیں دعوت دی کہ وہ برآمدات کو بڑھانے کے مختلف ذرائع اور طریقے تجویز کریں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے ہماری برآمدات ٹیکنالوجی کے شعبے میں نمایاں ترقی اور پاکستانی برادری ہمارے تعلقات کے تنوع اور استحکام کی ٹھوس بنیاد ہیں۔ پاکستان کے سفیر نے کہا کہ امن کے لیے دونوں ملک ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نشیب و فراز کے باوجود دو طرفہ تعلقات وقت کی آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے آج ایک درخواست کی سماعت کے فیصلے کے بعد جس میں وزیر اعظم پریوت چان اوچا کی 8 سالہ قانونی مدت کا جائزہ لیا گیا، انہیں سرکاری امور کی ادائیگی سے روک دیا ہے۔ عدالت نے حزب اختلاف کی بڑی جماعت کی درخواست پر فیصلہ دیا جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کو رواں ماہ ہی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ میں میرپور رائلز اور باغ اسٹالینز کے درمیان کوالیفائنگ میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ آج دوسرے میچ میں کوٹلی لائنز اور راولاکوٹ ہاکس شام 7 بجے مد مقابل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مشرقی بلوچستان، سندھ، جنوبی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 24، کراچی 28، پشاور 30، کوئٹہ اور مظفر آباد 26 اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 31، لیہ 23، اننت ناگ اور شوپیاں 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ پاکستان اور قطر نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امداد کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ہر ایک سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئے اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرے۔ پاک فضائیہ کے مختلف حصوں میں متاثرین سیلاب کے بچاؤ اور امداد کی فراہمی کے لیے بھرپور طریقے سے مصروف عمل ہے۔ پاکستان نے بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک اور رہنما کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخانہ اور انتہائی اشتعال انگیز بیان کی مذمت کی ہے۔ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔